بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا دوست حکیم نعیم اتاری لقمانی دواخانہ بہیڑی بریلی یو پی سے آپ کا یوٹیوب چینل تاج ہیلتھ کیئر میں ایک بار پھر خیر مقدم ہے۔ رب سے دعا ہے آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں اور ہمارے بتا ہوئے نسخوں پر طریقوں پر عمل کر کے فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں۔ تو دوستو آج بہت زبردست ایک ٹاپک آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ٹائٹل سے سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ یوں تو بہت سارے جو حکماء ہیں وہ دوا کھلانے کے بعد ٹائمنگ کی بات کرتے ہیں۔ میں آج آپ کو ایک ایسی ٹرک، ایسا طریقہ بتانے والا ہوں کہ بلا دوا کھائے آپ جب تک چاہیں تب تک آپ ڈسچارج نہیں ہو سکتے۔ یہ وعدہ ہے۔ آپ کو دوا تو کھانی نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو طریقہ جو ہے وہ استعمال کرنا ہے۔ وہ کیا طریقہ ہے میں بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے ایک بات عرض کر دوں، اگر ابھی تک آپ نے یوٹیوب چینل ہمارا سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن دبا دیجئے اور لائک کر دیجئے، ایک کمنٹ ضرور کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجئے تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے، کسی کا فائدہ ہو جائے۔ بہت سارے لوگ اس وقت پریشان ہیں اور یاد رکھیے جتنی دقت اس بیماری کی وجہ سے، سیکس کی وجہ سے بندے کو ہوتی ہے، مائنڈلی پرابلم، باڈی کی ویکنیس اور بہت ساری چیزیں کسی اور بیماری سے نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا بہت زیادہ اس کے دماغ پر ہو جاتا ہے اور ہر وقت خرافات میں لگا رہتا ہے، خلفشار میں لگا رہتا ہے، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، زندگی کیسی گزرے گی۔ ٹھیک ہے، تو آپ سے یہ عرض ہے ویڈیو کو شیئر کر دیجیے۔ جن لوگوں کو شیگر پتن ہوتا ہے، پری میچور ایجیکولیشن ہوتا ہے، ٹائمنگ کم رہتی ہے، ان کے لیے یہ ٹرک بہت ہی کارگر ہے۔ اس پر عمل کریں اور فائدہ اٹھائیں۔ آپ کے 2 پیسے لگنے والے نہیں ہیں، آپ کو نہ دوا کھانی ہے نہ دوا لینی ہے، صرف طریقہ استعمال کرنا ہے۔ تو چلتے ہیں اس بہت ہی پیارے طریقے کی طرف۔ میں آج آپ کو بتاتا ہوں آپ کو کرنا کیا، اور یہ جو میں آج بتانے والا ہوں یہ صرف شادی شدہوں کے لیے، غیر شادی شدہوں کے لیے نہیں۔ یاد رکھیے گا اس بات کا کہ شادی شدہوں کے لیے جو ہے وہ طریقہ کار میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ٹرک بتا رہا ہوں۔ آپ کو کیا کرنا ہے، جن لوگوں کی شادی ہو چکی ہے تو ظاہر سی بات ہے ہم بستر سنبھوگ تو کرنا ہی ہے، تو کیا کرنا ہے ان کو ہر رات کم سے کم 3 مرتبہ انہیں ہم بستری کرنا ہے، یعنی بیوی کے ساتھ سنبھوگ کرنا ہے ہر رات 3 مرتبہ، ایک رات میں 3 مرتبہ۔ پہلی مرتبہ جب جو ہے وہ ہم بستر ہوں گے تو ڈسچارج ہو جانا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری مرتبہ میں جب ہم بستر کریں گے تو ڈسچارج یونی کے اندر نہیں کرنا ہے بلکہ پینس کو، لنگ کو باہر نکال کر ڈسچارج ہونا ہے۔ اور جب تیسری مرتبہ کریں گے تو ڈسچارج ہونا ہی نہیں ہے اور اس کے بعد سونا بھی نہیں، بغیر ڈسچارج کے الگ ہو جانا ہے۔ میں جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں بہتر طریقہ ہے، یعنی کہ جب آپ سونے کو جا رہے ہیں تو 1 مرتبہ اس وقت سنبھوگ کریں اور اس کے بعد مڈل یعنی بیچ رات میں، اور پھر ارلی مارننگ یعنی فجر سے پہلے، تاکہ آرام سے آپ جو ہے نہا کے اور نماز ادا کر لیں، کیونکہ نماز پڑھنا ضروری ہے، فرض ہے۔ یہاں پر حکمہ نے لکھا ہے کہ اگر جن کے اندر 3 مرتبہ کی طاقت نہیں ہے تو وہ کم سے کم 2 مرتبہ، یعنی پہلی مرتبہ ڈسچارج ہو اور دوسری مرتبہ ڈسچارج نہ ہو۔ لیکن جو لاسٹ مرتبہ جب سنبھوگ کیا جائے گا ایک رات میں تو اس کے بعد سونا نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا یہ ایک ٹرک ہے کہ سونا نہیں ہے، آپ کو ایسے وقت میں کیجئے تاکہ آپ جو ہے ہم بستر ہونے کے بعد میں الگ ہو جائیں، آدھے گھنٹے کے بعد نہا لیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اپنے نماز اور اس کے بعد دوسرے کام۔ یہ ایک ایسی ٹرک ہے، آپ اس کو کنٹینیو 15 دن تک یہ عمل کریں گے، کنٹینیو 15 دن۔ اگر آپ نے یہ عمل 15 دن کر لیا تو آپ کے اندر وہ پاور، وہ قوت پیدا ہو جائے گی کہ آپ جب چاہیں گے تب ڈسچارج ہوں گے، ورنہ ڈسچارج ہوں گے ہی نہیں۔ جی، حکمہ لکھتے ہیں ہم بستر ہونا، سنبھوگ کرنا یہ ایک کھیل ہے، اس کو جو جتنی اچھی طریقے سے کھیلنا جانتا ہے کھیل سکتا ہے۔ اب کھیلنے کے لیے کھلاڑی کو کھیل بھی آنا چاہیے اور کھلاڑی کے اندر طاقت بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ضروری ہے۔ اب ایسا بھی نہ ہو کہ جو چوکے چھکے جن سے لگانا ہی نہیں آ رہے تو وہ کہیں گے ہم چھکے مار لیں گے، چوکے مار لیں گے، تو کیسے مار لیں گے؟ پتہ چلا کہ 2-4 رن بھاگ دوڑ کے لیے اور ہانپنے لگے اور بات ان کی ختم ہو گئی۔ تو اگر کوئی کسی طرح کی کمی واقع ہو گئی ہے تو پہلے تو ٹریٹمنٹ کر لیں، اس کا علاج کر لیں، اس کے بعد اس ٹرک کو استعمال کریں اور پھر دیکھیں کہ اس کا جلوہ کیا رہتا ہے۔
याद रखिएगा कि जितनी बेहतर आपकी क़ुव्वत बाह मर्दाना ताकत होगी, उतनी ही अच्छी आपके अंदर इम्यूनिटी पावर भी होगी, उतना अच्छा माइंड काम करेगा, उतना अच्छा बॉडी काम करेगी। और ये तो आप जानते ही हैं कि आज के हालात तो बहुत ही दिगरगू है। आज के नौजवानों के हमारे हालात के हाथ का इस्तेमाल, पॉर्न मूवियों का इस्तेमाल की वजह से वो तबाह हो रहे हैं। अल्लाह है ये वबा पैदा हो गई है तो कान पकड़ के उससे तौबा कर लें, ना हाथ का इस्तेमाल करें कभी ज़िंदगी में, और ना पॉर्न मूवी देखें, क्योंकि इसका नुकसान तो आपको, बाज़ को तो, बहुत सारों को तो शादी से पहले ही पता चल जाता है, जो शादी के नाम से ही घबराते हैं, ठीक है। और फिर कुछ जो रह जाते हैं बाद, तो शादी के 2-4 साल बाद उनके अंदर कमियां पैदा होने लगती हैं। कान पकड़ के तौबा कर लें कि हाथ का इस्तेमाल हस्त में तो नहीं करना है, पॉर्न मूवी नहीं देखना है, ठीक है। तो इससे आपके अंदर जो है एक क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी पैदा होगी, जिसे इम्यूनिटी पावर कहते हैं, और आपका माइंड भी अच्छे से काम करेगा, याददाश्त भी अच्छी होगी, जिस्म के तमाम पार्ट्स अच्छे से काम करेंगे। इसके खिलाफ अगर आपने जो है इस खुराफात में लगे रहे, तो याद रखिए सर से लेके पैर तक बॉडी का ऐसा कोई पार्ट्स नहीं है जो वीक नहीं हो जाता है। और शायद आपको तजुर्बा भी होगा, जिन लोगों ने किया है वो तजुर्बा भी होगा, और अक्सर जो है दोस्तों में रहते हैं तो बताते रहते हैं, यार ये कमी आ गई, वो कमी आ गई। तो ये कुछ बातें मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता था, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए, मैं भी किसी का भला हो जाए, किसी का फ़ायदा हो जाए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।